جی میرا ایک سوال ہے جو مجھے اندر ہی اندر، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں عدت کا کوئی کیس سرے سے موجود نہیں ہے. یعنی یہ جو ابھی کیس عمران خان صاحب پر بنایا گیا، آپ کے یا میرے خان صاحب سے اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جا، لیکن میں یہاں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ایسا پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا، لیکن میرا دل پھر یہ بولتا ہے کہ شاید ہوا ہوگا، لیکن اسلام پر ایک قدغن نہ لگ جائے تو علماء نے، ہمارے مفتی صاحبان نے یا ہمارے صحابہ اکرام نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اس چیز کی گواہی عورت کی کافی مانی جائے گی. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ایسا غلیظ کیس بنانا چاہیے تھا یا نہیں، جبکہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں یہ کیس سرے سے موجود نہیں ہے؟ ویسے تو یہ سوال کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس جو معاملہ ہے عدت کا، اس حوالے سے بھی علماء اکرام کی مختلف آراء ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ عورت کی گواہی یا متعلقہ کی گواہی کے بارے میں بات نہیں ہے. دراصل اصل مسئلہ تب پیدا ہوا کہ جب نکاح خواہ جو نکاح پڑھانے والا ہے انہوں نے بیان یہ دیا، جو مفتی سعید صاحب ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں نے عورت کی اور عورت کی سہیلیوں کے بیان پر اعتماد کیا جبکہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا. جبکہ جب نکاح خواہ نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، تب یہ معاملہ مختلف ہی بن گیا، اور اس بارے میں علماء کی الگ آراء ہے. اب مفتی صاحب کو یہ کیسے پتا چلا، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹ بولا گیا؟ نہیں، اس بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس کیا. اسی لیے تو میں نے یہ سوال اٹھایا، کیونکہ جب کوئی بندہ بھی اس کیس کے معاملے میں ٹھوس گواہی نہیں دے سکتا، تو پھر گواہی اسی کی مانی جائے گی نا جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے یا فقہا نے کہا ہے کہ عورت وہ اگر غلط کہہ رہی ہے، میں فار ایگزامپل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر وہ غلط کہہ رہی ہے تو وہ اپنا گناہ جو ہے اللہ کے سامنے اس کا آ گیا اور وہ اس کی سزا بھگتے گی. لیکن کیا فقہا نے یہی فیصلہ کیا ہے یا نہیں کہ عورت کی گواہی کو مانا جائے؟ دیکھیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، ایک چوری ہوتی ہے معمولی چوری، ایک عام آدمی کی چوری کہلاتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی چوری نہیں کہلاتی، اس کی چوری کئی گنا بڑا، جتنی اس ملک کی عوام ہے ان تمام کا گناہ اس کی گردن پر آئے گا اور ان تمام کا بار اس کی گردن پر آئے گا. چونکہ یہ عدت کا معاملہ اور یہ طلاق کا معاملہ یہ اتنا معمولی سا، اس والے سے کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے. اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں یا عدالتیں یوں ہی چھوڑ دیں. جب یہ مفتی صاحب کی طرف سے، نکاح خواہ کی طرف سے بیان آیا اور دیگر علماء نے اس حوالے سے آراء دی، تو ظاہر سی بات ہے عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں. ہمیں تو اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے، اور ہماری یہ رائے ہے کہ اس کیس کو شریعہ کورٹ کی طرف ریفر کرنا چاہیے. اور شریعہ کورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کیونکہ وہاں علماء بیٹھے اور مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. چونکہ یہ نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک تو انفرادی طور پر ایجاب اور قبول اور طلاق کے معاملات ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ملکی قانون بھی ہوا کرتا ہے جو کہ کاغذی کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے. چونکہ طلاق دی تو کاغذی کارروائی ہوئی ہوگی، اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک کیا عدت کی مدت پوری ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. اس میں تو شاید آپ کو پھر قانون جو اس ملک کا ہے اس پہ شاید آپ کو تفاضات ہو کہ وہ تو ہے 39 سے 40 دن. جی بالکل، جو پاکستان کا قانون ہے وہ 40 دن تک ہے. تو 40 دن کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن کا ٹائم تو انہوں نے پورا کیا ہے. جی مقصد کہ اگر قانون کے مطابق آپ کے کہنے پر مان لیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہوا نکاح، پھر تو مفتی صاحب غلط کہہ رہے. جی ٹھیک ہے، ایک ہمیں اس والے سے اسی بات کو یہی ختم کر دینا چاہیے. بہت لمبی چوڑی مختلف معاملہ.